ساتھ صلیبی کلمے پکارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے۔ تلاوت کے لیے بیٹی فیضون جابر آگے آئیں گی۔ لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 43 آیت کی تلاوت کریں گی۔ خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے نجات کا کلمہ، لوکا 23 باب اس کی 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ کلام مقدس کے لیے ہم دعا کریں گے، دوسرے کلمے کے لیے جو کہ نجات کا کلمہ ہے۔ سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور بھائی حنوک مسیح آگے آئیں گے۔ سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔ خدا کا شکر گزاری کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، تاکہ ہم سب یہاں مل کر تیرے نام کی شکر گزاری کریں اور تیرے نام کی تعریف کریں۔ خدا کی ساری عبادت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا آپ جو بھی کلام سنیں اس پر عمل کرے اور وہ ہماری زندگی میں فلسفہ کرے۔ خدا اپنی کلیسیا کو تیرے در پر ہاتھ میں چھپاتے ہیں۔ ان سب کو چننا، بڑی برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال۔ خدا کے خادم کو بشپ صاحب کو بھی تیرے در پر ہاتھ میں چھپاتے ہیں۔ خدا انہیں چھو اور مسا کار اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ خدا جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں خیر خوبی سے یہاں پہنچا، تاکہ سارے لوگ تیرے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ خدا ہماری اس چھوٹی سی دعا کو سن کر یہ سب کچھ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے کو نام یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ سو بشرا میری روبن آگے آئیں گی اور دوسرے کلمے کو بیان کریں گی۔ دوسرا کلمہ کہہ کر دار پہ ڈاکو سے مکتی کے در کھولے سارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے۔ سب کو سلام۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر غور کر سکیں اور اس یاد کو منا سکیں کہ خداوند نے ہمارے لیے آج کے دن ہمارا کفارہ ادا کیا ہے۔ آمین۔ ہمارے نجات دہندہ خدا کے برا کے لیے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے گئے، اس نے موت کو ہرایا اور ہمیں زندگی بخشی۔ ہمارے زندہ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ کوئی آج اداس تو نہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند آسمان پر باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ ہمیں اب لینے آنے کو ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی دن بھی اب اداسی کا نہیں ہے۔ ہم شادمان رہیں گے اور مسیح میں ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے اور خدا کے کلام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کو وسیع طور پہ پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا لوکا کی انجیل، جس کے پاس بائبل ہے سب خدا کے کلام میں سے پڑھیے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 39 آیت سے پڑھیں گے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اب یہاں سین جو ہے
सलीब का जो मंजर है ये समझने वाला है। यीशु मसीह उस वक्त बदकारों के दरमियान सलीब पर थे। यीशु मसीह जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, वो खताकारों के दरमियान गिना गया। ये यसाया नबी की किताब में हम पढ़ते हैं जो पेशन गोई हुई। हम खुदा के कलाम में से उस पेशन गोई को पढ़ते हैं पहले। यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत। जिनके पास बाइबल है सब निकालिएगा, हम उस पेशन गोई को पढ़ेंगे। यसाया 53 बाब 12 आयत। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान को, अब यहाँ से गौर करना है, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। अब यीशु मसीह जो बदकारों के दरमियान सलीब पर लटक रहे हैं, वो खताकारों के दरमियान शुमार किए गए हैं। आमीन। अब एक तरफ एक बदकार यीशु मसीह को ताना दे रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? अगर तू मसीह है, वो चैलेंज कर रहा है, वो मान नहीं रहा इस बात को कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह खुदावंद है। वो यीशु मसीह को चैलेंज करके ताना देकर कह रहे हैं, क्या तू मसीह नहीं है? अगर है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा बदकार जो दूसरी सलीब पर है, वो उस डाकू को, उस बदकार को झिड़क कर कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? अब वो उसे झिड़क रहा है और यीशु मसीह से क्या कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। इसका मतलब क्या है? उस बदकार ने, उस डाकू ने यीशु मसीह को क्या माना? बादशाह माना। बादशाही किसकी होती है? बादशाह की। उस डाकू ने उन सब बातों को माना जो यीशु मसीह अपने हक में कहते थे। इसका मतलब है उस बदकार ने यीशु मसीह पर ईमान रखा, यीशु मसीह की बातों पर उस बदकार ने, उस खताकार ने ईमान रखा। अब इससे, उसके ईमान रखने के वसीला से, यहाँ गौर करिए, ईमान रखने के वसीला से कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और बादशाह है, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब खुदा का कलाम यहाँ वाज़िया है, जो इंसान यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, जो ये ईमान नहीं रखता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो बादशाह है, जो खुदावंद है, अगर कोई इंसान इस बात पर, इस सच्चाई पर ईमान नहीं रखता, उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। लेकिन जो इंसान इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारा निजात दहिंदा है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, और वो अपने ईमान के वसीला से, जो उसने यीशु मसीह पर रखा है, उसके वसीला से वो हमेशा की ज़िंदगी पा चुका। आमीन। अब ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कलाम कह रहा है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालें यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 18। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। आमीन। यहाँ खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ये सच्चाई है, यही खुशखबरी है कि हमारा कफ़ारा अदा हो चुका है, और वो कफ़ारा हर साल अदा होने वाला नहीं, बल्कि एक ही दफ़ा हमारे सरदार काहिन यीशु मसीह ने अपना अबदी कफ़ारा, अपने बदन की कुर्बानी एक ही दफ़ा अदा करके पाक मुकाम में दाखिल हो गए, और वो हमारे सरदार काहिन हैं जिन्होंने हमारा अबदी कफ़ारा अदा किया है। अबदी का लफ्ज़ी मतलब पता है किसी को? हमेशा। अबदी का मतलब है हमेशा। अब वो कफ़ारा हमसे कोई कुव्वत छीन नहीं सकती, वो कफ़ारा यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के वसीला से अदा हो गया है। अब हम जो उस पर ईमान लाते हैं उस कफ़ारे के वसीला से बचते हैं, अपने नेक कामों की वसीला से नहीं। इसकी एक मिसाल है, अगर कोई इंसान सोचे
کہ اس دنیا میں بہت گناہ ہے، میں اس دنیا سے الگ ہو جاتا ہوں تاکہ میں کوئی گناہ نہ کروں، تاکہ میں نجات پاؤں۔ وہ پہاڑوں میں چلا جائے گا، اکیلا رہے گا، کوئی انسان وہاں نہیں ہوگا، لیکن وہ پہاڑوں میں رہے، دنیا سے الگ رہے، گناہ سے الگ رہے۔ اس پہاڑ میں جا کے، اس سنسان ویران جگہ میں بھی جا کے اگر اس کے ذہن میں ایک ناپاک خیال بھی آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے گناہ کر لیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے چاہے وہ بڑا گناہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ بس سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہے۔ لیکن اب فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ ہم جس کے لائق بھی نہیں تھے وہ زندگی ہمیں مل گئی، ہم جس نجات کے لائق بھی نہیں تھے، جس راست بازی کے لائق بھی نہیں تھے، ہم مسیح کے جلائے جانے کے وسیلہ سے اب راست باز ٹھہرے ہیں۔ آمین۔ ہمارے زندہ خداوند نے اپنے بدن کی قربانی ادا کی، اپنا لہو بہایا، ہمارا کفارہ دیا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف ٹھہرایا، کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے خون کے بہائے جانے کے بغیر معافی ممکن نہیں، اور یسوع مسیح نے اپنا خون اسی لیے بہایا ہے۔ یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر اسی لیے آئے تھے تاکہ ہمارے لیے اپنا لہو بہائیں۔ آج کے دن اگر کوئی اداس ہوتا ہے تو اداس ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان سے زمین پر اسی وجہ سے آئے تھے، اسی منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی نجات نہ پاتا، کیونکہ یسوع مسیح خود کہتے ہیں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، باپ تک جانے کا راستہ صرف ایک ہے، نجات پانے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ہمارے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ کلام کی کلام میں سے ایک اور آیت پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 36 آیت۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اب یہاں پہ کلام ہے کہہ رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اب کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، فیصلہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر کر لیا ہے۔ جو عدالت یسوع مسیح نے سہی وہ یسوع مسیح کے کسی جرم کی سزا نہیں تھی، وہ ان گناہوں کی سزا تھی جو میں نے کی ہیں، وہ ان گناہوں کی سزا تھی جو آپ نے کی ہیں، وہ ان گناہوں کو، ان سزاؤں کو ہمارے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، ہماری عدالت کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر سہا، اور اب ہمیں اپنے فضل سے، اپنے لہو سے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ آمین۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اس سے آج بھی یسوع مسیح یہی کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ آگے بڑھیں گے۔ لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ آمین۔ یہی نیا عہد ہے جو یسوع مسیح نے فرمایا، یہ میرے نئے عہد کا پیالہ ہے۔ یسوع مسیح کا نیا عہد یہی ہے کہ جو بیٹے پر ایمان رکھے گا وہ نجات پائے گا، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں رکھے گا وہ خدا کے غضب کے نیچے ہے۔ اگر آج ہمیں خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو جا کے، اس دنیا کے کونے کونے میں جا کے یہ کلام کی خوشخبری سنانی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان تک یہ خوشخبری پہنچے، ہر انسان تک یہ کلام پہنچے کہ نجات کا کام ہو چکا ہے، کفارہ ادا ہو چکا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ لیکن اگر تب بھی کوئی انسان یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتا ہے، اگر تب بھی کوئی انسان یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، وہ سزا پائے گا۔ لیکن جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا، اس پر ہمیشہ کی زندگی جاری ہو گئی ہے، اب وہ کبھی نہیں مرے گا۔ وہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہو گیا، موت کو ہرا کر کہا، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، کیونکہ ہمارے یسوع نے موت کو ہرا دیا ہے، ہمارے گناہ اٹھا لیے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ ہمارے زندہ خداوند کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، زوردار تالی بجائیں گے، خدا کے کلام کے لیے شکر ادا کریں گے۔ God bless you۔ دوسرا کلمہ کہہ کر دار پہ ڈاکو سے مکتی کے در کھولے سارے یسوع نے، دل پر کیا کیا
نقش اتارے یسوع نے